وہ 8 تاریخ کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا. اور ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انڈیا نے کب ورلڈ T20 ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا ہے. فائنل ان 2007, پھر فائنل ان 2014, فائنل ان 2024, فائنل ان 2026. زبردست اچیومنٹ. کانگریٹس ٹو بوتھ دا ٹیمز اور آل دا بیسٹ فار دا فائنل. بہت بڑا فائنل. ہم جیسے آج میچ ہوا ہے یہی ہم جو ہے میچ دیکھنا چاہتے ہیں. باسط بھائی مزہ آیا میچ کا؟ جیسی کرکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب ہمارے ادھر نہیں، دنیا میں جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے آج وہ میچ ہوا ہے. اور جیتا انڈیا ہے 7 رن سے، لیکن کرکٹ کی جیت ہوئی ہے. ویری ویل ڈن دونوں ٹیموں کے لیے. کامی یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہائی سکورنگ میچ ہوگا، اور اس وینیو پہ جتنے میچز ہوئے ہیں وہ تقریباً یہی ہوتا ہے کہ بیٹرز کو جو ہے وہ سوٹ کرتی ہیں یہاں کی کنڈیشنز جو ہے. بولرز جو ہے ان کے لیے ہارڈ ٹائم ہوتا ہے. ظاہری بات ہے 250 پہ اگر 246 بنے گا تو وہ مشکل ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ٹیمز، میرے خیال میں بیٹنگ میں تو انہوں نے 100 آؤٹ آف 100 ملنے چاہیے، لیکن بولنگ اور فیلڈنگ میں تھوڑا سا فرق رہ گیا. بالکل ایسے ہی ہے، اور میرے خیال سے ایسا سیمی فائنل اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں. ہائی سکورنگ 253 رن 7 رن سے میچ ہارنا، زبردست سینچری. دونوں ٹیموں کی طرف سے بیٹنگ آؤٹ کلاس. بالنگ نظر آئی ہے کہ دونوں ٹیموں کے پاس ویک تھی، لیکن صاف فرق نظر آ رہا تھا بمراہ کا. بمراہ نے جیسے بالنگ کی ہے اور ساتھ فیلڈنگ جیسے انڈین ٹیم نے آج کی ہے نا، انبلیویبل اور ٹاپ کلاس کرکٹ ہوئی ہے. جتنا کریڈٹ ہم انڈین ٹیم کو دے رہے ہیں نا، میرے خیال سے اتنا ہی کریڈٹ انگلینڈ ٹیم کو دینا چاہیے کہ گیو اپ نہیں کیا انہوں نے لاسٹ بال تک. بہت اچھے. شاہد بھائی آپ کی نظر میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اس میچ میں؟ دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ ایک سے زیادہ تھے. ایک تو 15 رنز پر سیمسن کا کیچ گرنا، وہ بڑا کروشل تھا. اس نے جس طرح اننگز کھیلی، اور بروک نے آ کے کہا کہ میں ہینڈز اپ کرتا ہوں، میری وجہ سے ایک بڑا کروشل کیچ گرا. پھر 18ویں اوور میں جسپریت بمراہ نے جو 6 رنز دیے نا، وہ کمال کا اوور تھا. ان کے 3 اوور میں 48 رن بنے انڈیا کے، ان کے 3 اوور میں 37 بنے. تو وہ ایک فرق ہو گیا، اور 18واں اوور بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس میچ. باسط بھائی سنجو سیمسن اگر جو ناک آؤٹ سٹیج والا میچ تھا اگینسٹ ویسٹ انڈیز، وہ اننگز اور آج کی اننگز اگر آپ یہ دیکھیں، اگر کوئی ان فارم ہو تو پھر اس کو اپنی فارم کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ آج دکھا. آپ بات کریں جو انگلینڈ ریلائی کر رہا تھا وہ تھا جوفرا آرچر پہ اور عدیل رشید پہ، یہ ان کے مین بولرز تھے. پھر جمی اوورٹن تھا، پھر اس کے بعد آپ ول جیک کی بات کریں یا سیم کرن کی آپ بات کریں تو یہ وہ ہیں کہ ان سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. بٹ جس طرح جوفرا آرچر کے اگینسٹ کھیلا اور عدیل رشید کے اگینسٹ کھیلا، کیا کہیں گے؟ ٹاپ کلاس بیٹنگ. شعیب بھائی، ایک 40 اوور میں 499 رن بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نا کہ کتنی ہی زبردست پاٹھا پچ تھا. اور بالر کی پٹائی ہوئی ہے، جوفرا کی بھی پٹائی ہوئی ہے، وہاں سے ورون چکرورتی کی بھی پٹائی ہوئی ہے. بیٹسمین شپ ڈومینیشن والا میچ تھا آج، لیکن انڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے کیپٹنسی اور ان کی فیلڈنگ. جو کیپٹنسی میں اس نے 16واں اوور بمراہ سے کروایا، 18واں اوور کرایا، اس نے میچ کو بالکل ہی ون سائڈ کر دیا. میں لاسٹ اوور پہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہا کہ 22 رن بنے ڈوبے کے، لیکن جو 16واں اوور اور 18واں اوور کرا وہ بلینٹ کیپٹنسی. اور میرے خیال ہے میرا مین آف دی میچ بمراہ ہے، دیا گیا اس کو سنجو سیمسن کو. وہ سنجو سیمسن نے بھی کہا جب ان کو مین آف دا میچ ملا تو انہوں نے بھی یہ بولا کہ ایکچوئل میں مین آف دا میچ آج کے میچ میں وہ بمراہ کو ہونا چاہیے، جو کروشل اوورز انہوں نے آ کے کرائے. کامی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آل راؤنڈرز یہ ہوتے ہیں؟ شیوام دوبے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ہی اوور کیا لاسٹ والا آ کے، لیکن بیٹنگ میں کیا زبردست ان کو آج پروموٹ کیا گیا، ان کو اوپر بھیجا، کیپٹن نہیں آئے، اور انہوں نے آ کے جیسے عدیل رشید جن پہ انگلینڈ کی ٹیم ریلائی کر رہی تھی کہ ہمیں وکٹس دلائیں گے، وہ اچھا میچ اپ تھا. وہ بالکل زبردست تھا. میچ اپ نہیں تھا، وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. ہماری طرح بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہے کہ ایک دم 4 پہ آ کے وہ ویسے امپیکٹ پرفارمنس وہ ایسی دکھائے. اور ایکسلنٹ ڈیسیژن، اور عادل رشید کو انڈر پریشر کیا. اگر دوبے وہاں پہ نہ آتا تو شاید اس کو 40 کے بجائے 30 رنز ہوتے، رنز کم ہو جاتے، ایک آدھی وکٹ اور لے جاتا. تو دوبے نے ویسے ہی وہ کھیلا، وہ تو رن آؤٹ نہ ہوتا تو میرے خیال سے 270 پلس رنز ہو جانے تھے جیسے وہ کھیل رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ بمراہ کی جیسے بالنگ ہے، ول جیکس کا جو کیچ وہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے سنجو کا کیچ نکلا، سنجو تو آج پہلے اوور میں ایسے ہی آیا تھا کہ جیسے کلکتہ میں 97 پہ نیٹ آؤٹ تھا نا، وہیں سے اس نے سٹارٹ کیا، 0 سے نہیں کیا. ایسی فارم لگ رہی تھی، اور فارم کتنی بلیسنگ ہے، وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو بیٹنگ کلاس نظر آئی ہے دونوں ٹیموں کی طرف سے، لیکن
बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है, क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी पिच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा, 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी, अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। अगर थोड़े से शायद भाई पीछे मैचेस में चले जाएं तो सूर्या कुमार यादव से ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए कि मैं ओपन पे खिलाऊं उनको, मैं 3 नंबर पे खिलाऊं संजू सैमसन के बारे में। हमारे पास एक क्लिप है, शायद भाई श्रीलंका वो में दिखाते थे। हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्टार्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, क्या इस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए संजू आ सकते हैं? कल भी हमने देखा काफी लंबा प्रैक्टिस सेशन जो है वो उनका रहा, काफी देर तक उन्होंने पेस वाले विकेट पर, स्पिन वाले विकेट पर भी काफी देर तक रहे। क्या हम आने वाले मैचेस में उनको देखेंगे खेलते हुए? मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं, नंबर 3 में भी। तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? अच्छा ही तो चल रहा है अभी पावर प्ले में, कहाँ 50 रन 40 रन तो बना ही रहे हो। जी शायद भाई क्वालिटी प्लेयर है, आप उसको ओपन खिला लें, 1 डाउन खिला लें, और उसने जिस तरह आईपीएल में अपने आप को ग्रूम किया, इस वर्ल्ड कप से पहले तो वो किसी गिनती में ही नहीं था, वो तो बेंच पे बैठा हुआ था, वो तो रिंकू सिंह के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, वो गया वापस और संजू सैमसन आया और वहां से उसने पलट कर नहीं देखा, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बासित भाई हमेशा जो है ये डिबेट चलती रहती है संजू सैमसन पे, आपका क्या कहना है? मैं तो जो उसने 2 इनिंग्स खेल दी है ना, एक चेजिंग में और एक पहले बैटिंग करके, इनक्रेडिबल इनिंग्स, मतलब वर्ड्स आर लेस टू प्रेज हिज बोथ द इनिंग्स। शुएब, सच ये है कि वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। जैसे अभी इंटरव्यू आपने दिखाया कि मैं किसकी जगह खिलाऊं, संजू ने प्रूव कर दिया ना, आया ओपनर, परफॉर्मेंस करा बैक टू बैक, मतलब दोनों 100 ही करें उसने, 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं। तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बार बार बोलना पड़ता है, हम प्लेयर्स को रेपुटेशन पे पिक करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है। वो चीज़ अगर हमारे में भी ऐसी मतलब सोच आ जाए तो हमारी टीम भी बेहतर हो सकती है। तो संजू की मिसाल सबके सामने है। ईशान किशन ओपनिंग में बहुत अच्छा कह रहा था, आप उसको मतलब इंडिया वाले नंबर 3 पे लिया, तिलक को 5 पे लिया। आज आप देखें ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अपनाया उन्होंने जी, सूर्या हट गया, अपने नंबर पे छोड़ दिया। हमारा कोच बोलता है नंबर 3 हमारे फिक्स है, कैसे, हाउ कम? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से देखे ना, उनके बॉलर भी डिस्टर्ब हुए। आप जो आदिल रशीद की बात करें, आप डूबे जिस नंबर पे आया वहां तिलक वर्मा भी आ सकता था ना जी, नहीं भेजा उसको। तो ये सोच जो है ये बताती है कि वो कितना कीन है, उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उनके पास प्लेयर्स हैं, ये बात सही है। हमारे पास इतने प्लेयर्स नहीं है, लेकिन प्लेयर्स वो लिए जाएं जो उस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट हो। कमी हमारे, अच्छा चलो हमारे पास प्लेयर्स नहीं है या है वो सेकेंडरी है, तो बनाएगा कौन प्लेयर्स? नहीं, आप मुझे बताओ ना, आप पीसीबी के साथ रहे हो मेंटोर, आप समझते प्लेयर है या नहीं है? देखिए प्लेयर्स हैं, उनको ग्रूम करने की जरूरत तो ग्रूम किया जाता है ना, वो कैसे सिस्टम के साथ किया जाता है, सिस्टम के साथ किया जाएगा, तो लेकिन कंटिन्यूटी हाँ, चाहिए बिल्कुल उसमें। ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही प्लेयर्स बनते हैं। ये तो नहीं है कि आप एक लिस्ट का मैच भी ना खेलें और आप पाकिस्तान टीम में आ जाए। वैल्यू आपने ये बनाई हुई है, 18 की एवरेज है, आप पाकिस्तान टीम में आके खेल लें। T20 में आपके 2 विकेट कीपर है, वनडे टीम अनाउंस होती है, उनमें से एक भी नहीं होता। ऐसे तो नहीं ना प्लेयर बनते, ऐसे तो टीमें नहीं चलती। संजू की जैसे बात है, देखिए हिस्सा नहीं था स्टार्टिंग में टीम का, वो बाहर बैठा हुआ है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने इम्पैक्ट डाल दिया पाकिस्तान के खिलाफ जैसे परफॉर्मेंस, कहीं पे भी नहीं। लेकिन मेंटली कितना स्ट्रांग है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दूंगा, मैंने जो गलतियां पीछे की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। वो अपना काम करता गया, गलतियां कम करता गया, और नजर भी आया कि प्लेयर ऐसे बनते हैं, मैच विनर ऐसे प्लेयर बनते हैं जिसको टीम का फायदा हो, अपने पर्सनल गोल नहीं होने चाहिए। तो वो झलक नजर आई है, वो अप्रोच नजर आई है, वो परफॉर्मेंस नजर आई है, जिसकी वजह से आज फाइनल खेल रहे हैं। नहीं तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 ना करे तो ये आज सेमीफाइनल भी नहीं खेलते। बिल्कुल ऐसे। शायद भाई सिलेक्शन पे बात हो रही है, बैकअप पे बात हो रही है, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है नई सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस की है। 2 पुराने लोग हैं, 2 नए आए हैं, जिसमें सरफराज है और मिसबाउल हक है, और साथ में आकिब भाई हैं, और साथ में उनके हैं असद शफीक। क्या कहना है इसके बारे में आपका? मुकम्मल कर दी सिलेक्शन कमेटी, और अब हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को ही आकर हमारी क्रिकेट को सुधारना होगा। सरफराज अपनी जात में, सॉरी मैं आपको यहाँ पे शायद भाई आप सही कह रहे हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को जरूर संभालना पड़ेगा, लेकिन यस मैन वालों को वो नहीं संभाल सकते।
میں آپ کو یہ بتا یہ دوں بات تو جتنے ہے کہ ہمارے ہاں، ایکس کرکٹرز ہیں نا جو اگر یس مین بن کے وہاں پہ آئے گا وہ نہیں کر سکتا. اگر selection اگر کوئی میں آ رہا ہے تو بولو بھائی مجھے کلیئرٹی دو کہ میں اتنے ٹائم کے لیے آ رہا ہوں, یہ میری رسپانسبلٹی ہے, اس سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا, مجھے ٹائم فریم دو. تو بالکل ایکس صحیح. کرکٹر بھی وہ جو یس مین نہیں ہے. ہاں, جب آپ سلیکشن کر رہے ہیں تو اسی وقت بولیں اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہو, اس لیے کہ یا تو آپ کنونس کر دیں یا آپ کنونس ہو جائیں. اگر آپ نہیں ہو رہے کنونس, وہیں بیٹھے, T20 ورلڈ کپ ختم ہو جائے اس کے بعد نہ بولیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا اور میں یہ نہیں چاہ رہا تھا. آپ اسی وقت بولیں, میٹنگ کے دوران بولیں کہ یہ پلیئر صحیح سلیکٹ نہیں ہو رہا, بحث کریں اور پھر اس کے بعد باہر نکلیں تو کنونس کر کے نکلیں. اگر یہ ہوگا تو ہماری کرکٹ آگے بڑھے گی, ورنہ اسی طرح ہم سفر. جی باسط بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کل بات ہو رہی تھی سرفراز کی کہ وہ ہیڈ کوچ بن رہا ہے ٹیسٹ میچز کا. میرا خیال ہے یہ والی جاب سرفراز کے لیے بہت اچھی ہے, کیونکہ وہ جس طرح بچوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے نا, تو وہ اس کا جو ان پٹ ہوگا وہ یسر نہیں بنے گا. سرفراز کے لیے تو میں بول سکتا ہوں اور جملہ بھی بول دیتا ہوں, سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. صحیح. کامی آپ کا کیا خیال ہے اس سلیکشن کمیٹی؟ ٹھیک ہے آپ کے اندر سے ہنسی نکل رہی ہے, لیکن ہنسی کیوں نکل رہی ہے؟ اچھی اس کا تو بات ہے کام نا, ہی یہی ہے. نکلنی چاہیے. ہمیں پتا ہے نا, آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے کیا تو آپ ابلٹی ہے. مطلب کیا پتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو سلیکشن کمیٹی اناؤنس ہوئی ہے دے ناٹ گڈ انف؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سلیکشن کمیٹی اگر اتنی اچھی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ میں اتنے عرصے سے ہیں, تو ہماری کرکٹ اس لیول پہ نہیں آنی چاہیے تھی, بہتر ہونی چاہیے تھی. کس پوسٹ پہ نہیں آئے سرفراز سارے تو یہ پہلی بندے؟ دفعہ آیا نہیں, سرفراز کو نکال کے میں نے باقی صرف جو سرفراز ہیں کا ہی بولا ہے. نہیں آپ کی میں بات نہیں کر, میں اوور آل سلیکٹ. آپ دیکھیں نہیں, کہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ اوور آل دیکھیں نا کہ کتنی جاب پہ آئے, کس کس سیٹ پہ آئے ہیں, کیا وہاں پہ بہتری آئی ہے, کیا وہاں پہ تیر مار دیے, کون سے بریڈ مین دے دیے پاکستان کی کرکٹ کو کہ یہی نظر آ رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا. اچھا میں اس کی اور ڈیپتھ میں جاتا ہوں. باسط بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, کرکٹرز جو ہیں ایکس کرکٹرز, وہی رسپانسبلٹی ان کو دی جا رہی ہے نا, تو ان کی اسیسمنٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ جب وہ کھیلتے تھے پاکستان ٹیم میں, کوئی سا بھی فارمیٹ کھیلتے تھے, وہ کس مائنڈ سیٹ سے کھیلتے تھے, تو بڑا آسان ہو جائے گا. پھر تو بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے. ہاں تو مائنڈ سیٹ دیکھیں, ہمیں تو اینڈ گول کیا ہے, ہم نے کرکٹ کو اچھا کرنا ہے. تو کرکٹ میں یہ تو نہیں ہے کہ بھئی کس نے کیا کیا تھا اپنے ٹائم میں یا کیا کیا نہیں, بھائی وہ کس مائنڈ سیٹ سے کھیلتا تھا, اس کی پرائرٹی کیا تھی. ابھی آپ نے انڈین ٹیم کی بات کی, آپ نے بولا کہ بھائی وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں, تو یہاں پھر جو ٹیم کے لیے کھیلتے رہے ہیں وہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. پھر ان لوگوں کو لائیں بھی تو کہ جو یس سر نہ ہو, جو بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. تو وہ نہیں کریں گے نا باسط بھائی, وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ جب وہ کرکٹ کھیلے بھی تو وہ ٹیم کے لیے کھیلے. ہاں, تو ابھی بھی وہ جو کام کریں گے وہ کسی کے نیچے لگ کے نہیں کریں گے کام. یہی بات ہے 90s کے جو پلیئرز, نہیں یہ والے نہیں, جو 90s کے جو پلیئرز ہیں نا, ان میں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ وہ یس سر نہیں بنیں گے, اس لیے وہ لوگ آتے بھی نہیں ہیں. اب میں 2-3 نام اگر آپ چاہیں تو میں لینا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے. شاہد آفریدی ہے, شعیب ملک ہے, اپنا حفیظ ہے, یونس خان ہے, ایک میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, شاہد بھائی. تو یہ لوگ آئیں گے تو یس سر نہیں ہوں گے. میں مصباح کو پرسنلی بہت اچھی طرح جانتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ مطلب کمپرومائز کر جاتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. جس ٹائپ کا وہ پلیئر تھا, جس ٹائپ کا وہ کپتان تھا, اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اسد شفیق کی باڈی لینگویج ایسی ہے, وہ کمپرومائزڈ ہے, اسی لیے میں نے کہا سرفراز کمپرومائز نہیں کرے گا. سلیکشن کمیٹی میں عاقب بھائی جو ہیں وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. کر گیا ہے وہ. میرا نہیں خیال, میں جتنا میں ان کے ساتھ رہا ہوں, انڈر کوچنگ ان کے آپ بھی رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے, پرفارمنس پہ, ٹیلنٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اس سلیکشن کمیٹی میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سے کسی اور کی ہوگی جتنی عاقب بھائی کی ہوگی. اور لیکن یہاں پہ جو سلیکشن ہے, ان کا اب کام کیا ہے کہ یہ جو اب ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, کیا یہی کرائٹیریا ہوگا کہ بہتر ہوگا, کہ وتھ پرفارمنس ہوگا؟ میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا معافی کے ساتھ کامی سے. عاقب جاوید نے بابر اعظم کو نام نہیں دیا تھا T20 میں, یہاں پہ کمپرومائز ہو گیا. یہاں پہ کپتان اور کھڑے رہتے نا, فارم کھڑے رہتے. اگر آپ کو پتا تھا کہ ٹیم جس نمبر پہ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں, اتنی گیم, دیکھو کامی ضرور وہ نہیں سنتے ہوں گے, نہیں کمپرومائز کرتے ہوں گے, لیکن گیم سینس بھی تو چاہیے نا آپ کو. اب آپ کی رسپانسبلٹی بدل گئی ہے. یہ تو بات کی بات ہے, کوچ اور کپتان نے کنونس کیا ہوگا کہ نہیں ہمیں چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی پلیئر مانگا ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عاقب بھائی کی جو نیچر ہے نا, بڑی ایگریسو ہے. ہم نے دیکھا ہوا, آپ نے بھی دیکھا ہوا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ 100% کمپرومائز کر جائیں گے. کہیں پہ
فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے کوئی بھی ہو, لیکن یہ جو باقی ہے سرفراز کو نکال کے ان کو ہم نے دیکھا ہوا ہے, ان کے پلینگس ڈے پہ بھی ہمیں پتا ہے کیا اپروچ ہوتی تھی, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے تھے, کیا کرتے تھے. وہ پاکستان کی کرکٹ میں ابھی تک ہے, وہ باہر نہیں نکل رہی. وہ نقصان پاکستان کی کرکٹ میں ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے کہ کون سی پوسٹ اب رہ گئی, کس پوسٹ میں اچھے ہیں, اس میں کنٹینیو 2 سال دے دیں, 3 سال دے دیں, ہر سیٹ کا مزے چکا دیے. جو جناب علی, عاقب جاوید کو اسی دن ریزائن کر دینا چاہیے تھا جب مائک ہیسن نے بولا یہ صرف مجھے 20 نام دیں گے, چاہے عاقب ہو چاہے اور کوئی بھی ہو سلیکشن کمیٹی میں, اور 15 جو ہے کوچ بنائے گا. اس دن چاروں سلیکٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. شاہد بھائی, آج ٹیم سلیکشن جو ہے, ٹیم جو ہے سلیکٹرز اناؤنس ہوئے, کل ٹیم اناؤنس ہوئی تھی جنہوں نے 3 ون ڈیز کھیلنے ہیں بنگلہ دیش میں جا کے. تو یہ کیا ہے, مطلب ایک دن پہلے ٹیم اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس کے اگلے دن جو ہے آپ سلیکٹرز اناؤنس کر رہے ہیں. یہ ان سلیکٹرز نے بنائی ہے, کوئی آپ کے پاس خبر ہے ایسی؟ نہیں, وہ تو 2 سلیکٹر تو آپ نے اگلے دن اپوائنٹ کیے ہیں. آپ نے 3 آدمیوں کے ذریعے سلیکشن کمیٹی کر لی کہ کوچ آیا, عاقب جاوید آئے, اسد شفیق آئے, انہوں نے ٹیم سلیکٹ کر لی, اور ایک دن بعد آپ 2 اور سلیکٹرز ایڈ کر رہے ہیں. آپ آج کے دن ٹیم اناؤنس کر دیتے تاکہ تھوڑی سی بحث بھی ہوتی, مصباح اور سرفراز کا بھی اپنا کنٹریبیوشن ہوتا. اب آپ اگر بنگلہ دیش میں آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹ نہیں آئے تو 2 سلیکٹر تو صاف صاف کہہ دیں گے یہ ہماری ٹیم. شاید بھائی, لیکن کل بات ہو رہی تھی کہ مصباح ایڈوائزر بھی ہے سلیکشن کمیٹی کا. پتہ نہیں, یہ شاید بھائی بتا سکتے ہیں. آج ہی میرے پاس کل تک تو سرفراز ہیڈ کوچ بن رہا تھا ٹیسٹ. یار میرے نا 2 جو ہیں ایکسپرٹس جو ہیں رہنے جو دیں ہمیں آپ. ہنساتے ہیں رہنے دیں آج وہ انہیں. سو گئے ہیں. عادی, نہیں یار, السلام علیکم. ایک سیکنڈ یار, ایک نثار سیکنڈ. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دل خون کے آنسو روتا ہے, پچھلے 62-63 سالوں میں ایک ٹیم نہیں بنا سکے. کمال ہے, کمال ہے. 80 کی دہائی والے 92 والوں کو نہیں مانتے, 92 والے ملینیلز کو نہیں, اور ملینیلز والے ہم جنزی کو نہیں مانتے. میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے اس کو سلیکٹ کیا تھا. یہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو ہمارا کوچ تھا. کون کیا مطلب ہے, کوچ جو تھا مائک ہیسن. کوچ آپ بھول گئے نا, مائک ہیسن. مائک ایسن. اور یہ بیٹھ کے دیکھے نا شعیب کیسے تنقید کرتا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا, شعیب اختر سے بات کر رہا ہوں. آپ پریشان نہ ہو, نہیں بالکل بھی چوس نہیں. چکی ہے اس قوم کو یہ سارا نظام. کمال ہے بھائی, واہ. نثار صاحب, آپ نے کبھی کرکٹ کھیلی ہے؟ اور میں نے آج کرکٹ نہیں کھیلی. میں آپ کو پرانا بتاتا ہوں, جب مرٹوں کا میچ ہوا تھا مغلوں سے, اس وقت کا پی سی بی کا چیئرمین میں تھا. شروع سے ہی صحافی کرکٹ کو سنبھالتے رہے کیونکہ صحافت میں سکوپ نہیں ہے. عادی, آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے ان کی باتوں کی؟ نہیں آئے گی. سچ کسی کو سمجھ مجھے تو نہیں صرف آنا شور ہے. کی آواز آ رہی ہے, صرف شور مچ رہا ہے سر. نہیں, کسی کو سچ سمجھ نہیں آنا ہے ادھر. سر آپ مغلوں کے دور میں کھیلتے تھے؟ اور مغل خود کھیلتے تھے, میں کہاں کھیلتا تھا. آپ تھے اس وقت؟ میں چلا جاتا تھا کبھی کبھی. تو وہ تو چلے گئے دنیا سے, سارے نہیں گئے, ایک رہ گیا. شاہد بھائی ہیں, یہ بھی مغل ہیں. تالیاں. شکریہ. لیکن آپ دیکھیں بھائی, میرا ایک سوال ہے کہ میں نے تو کل انگلینڈ اس لیے بولا تھا کیونکہ میری نانی انگلینڈ سے. باسی بھائی, آپ نے انڈیا کیوں بولا تھا کل ویسے؟ کیا میں نے اکیلے نے بولا تھا؟ نہیں, آپ نے کیوں بولا تھا؟ نہیں, لیکن آپ نے اپنا جواب دینا ہے. بھائی میرے فادر کا تعلق والدہ اور فادر ہریانہ سے. اچھا, اسی لیے آپ لاہور شفٹ ہو گئے ہیں. پنجابی آتی ہے آپ کو؟ پنجابی نہیں آتی. بجے؟ پارٹیشن کے بعد ہم آ گئے تھے ادھر. اچھا, تو پھر واپس جانا نہیں ہوا؟ نہیں, ویزا نہیں پنجابی ملا. آتی ہے لیکن جب یہ ویزا بولتے ہیں تو ویزا کسی نہیں کو ملا. سمجھ ویزا نہیں نہیں آتی. ملا. ویزا نہیں ملا. باسی بھائی, پنجابی سمجھ آ جاتی ہے آپ کو, آ جاتی. بولنے کا تھوڑا سا وہ ہے. ہم آپ کو سکھاتے ہیں اس بریک میں. بریک کا ٹائم ہو گیا. نہیں, ول بی رائٹ بیک. وی آر بیک فرام دا بریک, اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے اسپیشل گیسٹ کا. ان کی بات کریں تو انہوں نے اپنا کریئر جو ہے ماڈلنگ سے شروع کیا, پھر ڈرامہ انڈسٹری میں آئیں اور بہت سکسیس حاصل کی, اور ابھی تک جو ہے وہ کر رہی ہیں. سنیتا مارشل, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. آپ لوگ میں تو کافی بالکل بزی ٹھیک چل ہوں. رہے ہیں روز روز. ہاں جی, زبردست چل رہا ہے. یہ باسط بھائی, کامی, شاہد بھائی, عادی اور مصطفیٰ جو ہے بہت مجھے سپورٹ کرتے ہیں.
اور ان کی بدولت جو ہے یہ شو بہت اچھا چل رہا ہے. ان حالانکہ لوگ کے لیے بھی تالیاں. بالکل ان کے لیے. جی عادی. ہمارا پورا جو سپورٹ ہے وہ شعیب بھائی کی طرف ہے. اس سال اس مہینے کا جو بجلی کا بل ہے ان کے گھر کا وہ بھی ہم نے بھرا ہے, اور ہم اسی طرح آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ بہت آگے جاؤ گے ایک دن آپ. بالکل 2-4 بلب بھی خراب ہو گئے ہیں وہ بھی. وہ کامی بھائی کا کام ہے. سنیتا آپ کو کرکٹ میں کوئی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ تو نہیں, لیکن وہی ہوتا ہے نا, ایوری ادر پاکستانی اسپیشلی ویمن, وہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہ ضرور دیکھ لیتی ہیں, یا پاکستان کوئی بھی میچ کھیل رہا ہو تو وہ آتے جاتے ضرور دیکھ لیتی ہیں. تو وہ اس طرح سے میرا بھی انٹرسٹ ہے. لیکن آپ کے ہسبینڈ ان کو بہت شوق ہے. ان کو تو بہت شوق ہے, میرے بیٹے کو بہت شوق ہے. جی وہ شو پہ آئے تھے اینڈ ہی واز کانسٹنٹلی ڈسکسنگ واٹس ہیپننگ ود پاکستان کرکٹ. Oh yes, I also want to know what is happening with Pakistani اس کو cricket. بھی نہیں بتا سکے, آپ کو بھی نہیں بتا پائیں گے. جی بتائیں آپ بتائیں جی. بتائیں واٹس ہیپننگ. باسط بھائی کہانی آپ بتائیں. آپ بتائیں نا, 6 مہینے لگا کے آئے پی سی بی کے ساتھ, کیا وجہ؟ یار میں نے 6 ماہ لگائے ہیں, آپ 10 سال سے یہاں پہ ہو. تو یہاں پہ ہے نا, آپ فیلڈ پہ ہیں. یہاں باہر سے زیادہ نظر آتا ہے. لیکن واقعی ایک بات ہے کہ ایک زمانے میں ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم ٹاپ آف دا ٹیمز ہوتی تھی, لیکن اب بہت ہی برا حال ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں, ایسا کیوں ہے؟ لو بھائی پھر سے بھیجتی ہو. جی بتائیں نا. وہ ہمارے جو پروگرام کی کلپ ہے نا, ہم آپ کو واٹس ایپ کرا دیں گے, وہ دیکھ لیجیے گا. سنیتا جی اگلی بار باسط بھائی اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا. نہیں, آپ میں ہے ٹائم, بتائیں آپ. پسند ناپسند, جی سیدھے ہمارے یہاں پسند ناپسند زیادہ ہوتی ہے, چاہے جو بھی آ جاتا ہے, سلیکٹرز آ جائیں یا کوچز آ جائیں. اب نیوزی لینڈ کا کوچ آیا ہے, وہ بھی پسند ناپسند کر رہا ہے, تو ٹیم کا حال تو یہ. سب سے بڑی بات ہے سسٹم ہی نہیں ہے, سلیکشن پالیسی ہے ہی نہیں ہے, جو پسند آ جائے. یہ گھما پھرا کے نا, یہ گھما پھرا کے جو ہے نا آپ کو جواب ملے ہیں, آدھی صحیح دے گا جواب. سنیتا جی اگلی بار جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو, آپ نے کوشش کرنا ہے میچ نا انڈیا کی طرف سے دیکھیں, تاکہ آپ خوش ہو سکیں اینڈ کے اندر, کیونکہ ہم لوگ بہتر نہیں ہونے والے. آج یہی ہو رہا تھا نا, آج جب نہیں کوئی امید نہیں ہے, بس بہت ہو گئی یار. نہیں یہ ڈرامے بازی ہے کہ امید رکھیں بہتر ہو جائے گا, ہم میں بہت ٹیلنٹ ہے. نہیں ہے کوئی امید ہوگی. ہم عادی ہو گئے, آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تب امید رکھیں گے, ورنہ ہم امید اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں میں, لیکن بات آپ ٹھیک کر رہے ہو. یہ ان کا چلتا رہے گا. ہم چلتے ہیں اپنی پہلی بال کی طرف. اچھا سوال آئے گا, کہتا ہے پاکستان, اور کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے پاکستان میں شادی کے موقع پر لوگ سب سے زیادہ کس چیز کی تعریف کرتے ہیں؟ لڑکیوں کی, کھانے کی. ہاں, اور باسط بھائی, اور پہلے آپ جملہ تو دکھائیں. وہ دیکھیے سامنے ہے نا, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. نیچے جو آپ الفابیٹس دیتے نا. اچھا چلے میں آپ کو ہنٹ دکھا دیتا ہوں. دکھائیں جی. بے. اچھا یہ بے کو آپ بی بھی کہہ سکتے ہیں. بی کیا مطلب؟ ہاں بی سے بھی انگلش کا ورڈ بھی بن سکتا ہے نا, تو آپ بی سمجھے. مطلب برائڈ کی تعریف. دیکھیں یہ جو ہے نا فرسٹ ورڈ, یہ آپ کو ہنٹ ملا ہے. اوکے. تو بے سے, اور 3 اور حرف ہیں اس کے. نہیں 3 اور نہیں, جملہ ہے بس. آپ سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے بلیوں کی تعریف کرتے ہیں تو برائڈ کی تعریف. برائڈ یہ نہیں ہے, یہ نہیں. اچھا بینکویٹ ہو سکتا ہے. بینکویٹ کی بھی ہاں تعریف کرتے ہیں لوگ. ہاں کیوں نہیں, اندر گھستے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں واہ واہ کیا شاندار بینکویٹ کو سجایا ہوا ہے. بالکل. تو میں لاک کروں اس کو. بیویوں کی تعریف بھی کرتے ہیں, یار اس کی بیوی بہت اچھی لگ رہی تھی یار. یہ تو آپ کی شادی ہوئی ہے, یہ تو اپنے آپ کو اپنے والی بات کرتا ہے ہر جگہ. اچھا جب آپ نے بولا عادت ہے کہ تعریف کرتے ہیں, کامی نے فوراً یوں کیا. نہیں بوٹیوں کی تو نہیں کرتے. بوٹیوں کی تعریف ہے نا, کہ بوٹیاں زیادہ ہیں یا بوٹیاں کم ہیں. داداؤں کی تو تعریف کریں گے, لیکن چلیں اس کو بینکویٹ پہ لاک کر دیں فی الحال. چلے لاک کریں جی. بینکویٹ. ویل ڈن آدی, آپ نے اچھا ہنٹ دیا. سیکنڈ دکھائیں جی. دال. دادیوں کی. غرارے پہن کے آتی ہیں, دادیوں کی ہو سکتی ہے تعریف. ہاں بالکل دادیوں کی ہو سکتی ہے. کل ہم آگے کیا دادیاں تھیں. بالکل. ایسے بھی نہیں ہوتا. ڈریس کی, ڈریس. ہاں جی, ڈریس. دال سے ڈریس. دال سے کیسے ڈریس آئے گا, ڈریس ہو جائے گا. ہاں وہ تو ڈال ہوگا نا, توئیں والا. دولہا دلہن. ہاں یہ اچھا ہے. دلہا اور دلہن کی تعریف. لاک کروں. ہاں دکھائیں جی. دلہن ایک ہی بات ہے. بہت اچھے. تالیاں ویسے بجانی چاہیے ہمیں سنیتا کے لیے, بہت اچھا کھیل رہی ہے. میں نے دیکھا اس شادی میں دولہے کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. وہ برابر میں شاید کرا دیں.
शायद करा रहे मेरा हैं। दोस्त नेक्स्ट एक बार- हिंट दिखाएं जी। खाना काफ। खाना खाने की। ये तो खाना obvious है। खाना 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 नहीं है खाना नहीं है। नहीं है। नहीं, जवाब नहीं है। कुर्सियां कुर्सियां कुर्सियों की क्यों तारीफ करेंगे? कब्बे कब्बे कब्बे। लॉक करूं इसको मैं? खाना खाने- खाना हाँ खाना। यही है, करें यही है जी। जवाब। हाँ, यही खाने है। की। बासित भाई अच्छा आपके है। वलीमे पे क्या था खाना? वलीमे में एक रूटीन वाला था। क्या था? एक डिश रूटीन में क्या था याद है आपको? मटन, कोरमा और बिरयानी। मटन कोरमा और बिरयानी। और बिरयानी, रायता, सलाद, कोल्ड वो तो ड्रिंक। साथ होता है ना यार। वो बच्चों के लिए हमने अलग से रखा हुआ था। अच्छा ठीक है। वो पूछ रहे हैं जी निसार साहब आप पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मीठे में क्या था? मीठा याद नहीं है भाई मुझे। मीठा नहीं याद रखते ये। मीठा नहीं रखते जी निसार साहब यार। आप मेरे ऊपर रख के सारे सवाल पूछ लो। नेक्स्ट हिंट दिखाएं जी। फिर से दाल। फिर दूल्हा फिर से था। दूल्हा दूल्हा की दाल भी तारीफ। बनाते हैं। हाँ दुल्हा। किसके? दूल्हा रह दूल्हा। गया ना। दूल्हा, दूल्हे का ड्रेस, आखिरी ऑप्शन है दूल्हा। दूल्हे का ड्रेस। दूल्हा पहुंच ही इस जाता है, यही दूल्हे बड़ी को बात किसी है। ने लिफ्ट ही नहीं दी है। दूध दही की भी तारीफ करते हैं लोग अक्सर। नहीं नहीं मशवरा दूल्हा। देना शाहिद भाई को मशवरा दे। सही बात। दूल्हा। है ना, अरे दूल्हा दूल्हा ना। तो है, दूल्हा दूल्हा क्या? दूल्हे के कपड़े, दूल्हा- कपड़े। दूल्हा के बोले? कपड़ों की। हैं? शाहिद दूल्हे भाई के कपड़ों शर्मा की- ऐसे रहे जैसे दूल्हा खुद हो। दूल्हा के कपड़े। दूल्हे के कपड़े। दूल्हे के कपड़े। कामी ये- आपने अपनी शादी पे क्या पहना था? शेरवानी पहनी थी या बिल्कुल। सूट पहना था? शेरवानी पहनी थी। शेरवानी पहनी थी। कैसे प्यारे लग वलीमे रहे पे होंगे। हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे होंगे। उस टाइम तो सारे तो लग इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं अगर आप मतलब किसी मुझे की तारीफ करें तो हंसना तो नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं मैं मतलब ऐसे नहीं कुछ- जो एक्चुअल पिक्चर आ रही है वो क्या आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, cute बताएं, है, cute बताएं। है। नहीं नहीं क्यूट लग बताएं। नहीं क्यूट वो है। हाँ क्यूट है माशाल्लाह। शायद भाई आपने क्या पहना था? मैंने शेरवानी, पजामा और कुर्ता। किसका? अपना। नहीं मतलब ब्रांड पूछ रहा था, ब्रांड। यार शोएब भाई ब्रांड पूछ रहा था। सुनीता आपके मियाँ ने क्या पहना था शादी के दिन? बारात वाले दिन तो सूट पहना हुआ था, लेकिन वलीमे वली- वाले दिन शेरवानी पहनी थी। शेरवानी पहनी हुई थी। आदि को सजेस्ट करें अगर इनकी इंशाल्लाह शादी हुई इंशाल्लाह। तो इनको क्या पहनना मैं तो चाहिए? शरारा पहनूंगा भाई। शादी के हिसाब से ठीक बात है। नहीं तो फिर बंदा कुछ और पहनेगा। नहीं नहीं शरारा कंफर्टेबल होता है ना यार, आजकल वैसी बैगी का जमाना है। जी सुनीता क्या लॉक करें फिर हम? दूल्हा दूल्हे के का- कपड़े, दूल्हे के कपड़े। दूल्हे के कपड़े दिखाएं जी। दूल्हे के लिबास। बहुत शाहिद अच्छा भाई, खेली। वाकई में सही तालियां बजनी यार चाहिए बहुत आज। अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है यार आज। हम दूसरी बॉल की तरफ आपको लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें। विल बी राइट बैक, डोंट गो अवे। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और पहला गेम सुनीता बहुत अच्छा खेली। हम अपने सेकंड गेम की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपके पास एआई पिक्चर्स जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे, आपने गेस करना है कि ये कौन है। ओके रेडी हैं आप? दिखाएं जी पहली पिक्चर। फैसल वाडा। फैसल क्या चीज? आपके दोस्त हैं? अच्छा मिल रहे हैं फैसल वाडा से मेरा। यार सुनीता जी ने बताना है ना, फैसल आपने वाडा तो है। आप दिल्ली बैठते हैं, आप उन्होंने एक बोलते दिन हैं आना हेल्प है। करनी है। अभी तो बोला ही नहीं आप अच्छा हेल्प करनी है उनको, आपने बताना है। आप कर अच्छा फैसल वाडा। तो आवाज तो जारी है ना ये। मुझे लग सुनीता रहा है आपको लगता है कि जो बासित भाई कह रहे हैं ये वो हैं? मुझे नहीं पता। मुझे तो पॉलिटिशियन है। अब दानिश मुझे- नवाज लग रहे हैं। मुझे ये आदि आदि से नवाज। पूछ लें। दानिश नवाज। आई लग रहे थिंक हैं। बासत भाई ठीक हैं। बासी भाई ठीक है। फैसल वाडा अच्छा बासित भाई ठीक है, आप नहीं ठीक। नहीं ठीक कहा है उन्होंने। शायद मुझे देखा ये क्या? बिलावल क्यों लग रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब भाई, हाँ ये भी। वहां की में लग रहे हैं बिलावल अगर भुट्टो वो साहब। क्या थोड़े लॉक से- करूं मैं? थोड़े से अगर मोटे हो जाएं और तो ऐसे नहीं लगेंगे। अब वो मुझे नहीं पता। वो तो अभी पतले हुए हैं। अभी बस तो समझे बहुत क्लिप पतले तो हो गए। वायरल हो गया ये। हाँ जी बिलावल भुट्टो साहब हो सकते हैं, सुनीता जी कह रही हैं तो। नहीं मगर मैं फैसल वापडा साहब के- फैसल वावडा साहब भाई, जी दिखाएं जी। वेल डन बासित भाई। वेल डन। मैंने नोट किया है वो गिबली में ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन आपको भी वेल डन बोलना चाहिए कि आपने जो है कॉन्फिडेंस देखा बासित भाई का और एक्सप्रेशंस आपने जो है। हाँ, उन्होंने तो छूटते ही जवाब दे दिया ना। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। छूटते ही जवाब दे बासित देते भाई। जो चीज दिखाओगे। क्या बात है बासित भाई। काश आप कामी को भी जवाब दे दिया करें। वो दिया तो था।
वो आपने देखा ही है, वो सुना? रहने दे, वो मैंने देख लिया क्लिप। दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। आप बताएं बासित जी बासित भाई जल्दी से बताएं। आप बोले फैसल बताएं। मावड़ा की कजन। ये काम ही बताएगा। ये काम ही बताएगा। शाहिद भाई, ये ड्रामा सबसे ज्यादा कामरान देखता है। लो शायद भाई वाह, ये ड्रामे इसमें ये आप ऐसी कौन है? तस्वीरों के होते हैं। वो गैस नहीं, करना है ना। नहीं, और नहीं, क्या मैं मैं नहीं सही देखते। पिक्चर दिखा के आपको ये पूछिए कौन है? नहीं मैं नहीं हूँ। नहीं, ये रिंग आपने पहने हुए हैं, तो मुझे तो ये तो वाकई पहचानी नहीं यार। हाँ, ये एआई ने बहुत ही डिफरेंट तस्वीर हाँ किसी जी, की बना दी। ये एआई ने भी सोते हुए में बनाई होगी। मुझे ऐसा ही लग रहा है। आयजा खान, तुक्का लगा ले कोई। सना तो नहीं? सना, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। लग रही है, पता नहीं। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ, के से नाम इनका शुरू होता है। के से? के से कोबरा। कुबरा? तो के से बिल्कुल तो कुबरा नहीं नहीं, लग रही। के से सिर्फ कुबरा है। और कौन है? के से कोबरा। थोड़ा दिमाग घुमाए ना। कामरान अकबर भी नहीं हो सकता के से। के से कौन? कोबरा। और कौन है? के किरण। से? किरण तो कोई है कौन ही नहीं। किरण? जो शायद जो यहाँ पे जो शाहिद भाई है ना, इनका पूरा नाम है शाहिद हाशमी। हाशमी। ठीक है, तो किंजा हाशमी। किंजा हाशमी? अब मैं किंजा हाशमी। इससे ये ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल ये अगर किंजा किंजा नहीं हाशमी लग है तो रही। मैं इस शो में नहीं बैठना चाहता। हाँ, प्लीज जाए, उठे, अगर काफ से तो फिर हाँ। निकले। अगर ये किंजा है तो मैं भी शाहरुख खान हूँ फिर। हाँ। ये किंजा हाशमी नहीं है। नहीं भाई, गिबली ने बनाया अगर है ये ना। किंजा है तो मैं कैटरीना कैफ हूँ फिर। हाँ, अगर ये किंजा है तो मैं माइकल जैक्सन। लॉक कर दे। आप लॉक अगर कर ये दो। किंजा है तो ये शाहिद भाई हैं। करे जी लॉक। यार ये नहीं, ड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं मैच हो रहा। हाँ, कल से मैं नहीं आऊंगा, इतने बड़े झूठ मैं नहीं बोल सकता। तौबा। तो यार वो देना नफल पढ़ लें यार। थोड़ा आसान वाला दिखाते हैं आपको। आसान वाला। दिखाएं जी नेक्स्ट। शोएब मलिक। सरफराज नहीं है ये? अल्लाह ना करे ऐसे कान मेरे हो। नहीं नहीं, बताएं कौन है? ये कान आगे की तरफ क्यों जा रहे हैं? इनको काम है। जो मुझे हमें लग रहा है समझ में मुंह आ के रहा है आगे कि आ गए वो नहीं कान। होगा। सरफराज नहीं है? नहीं, सरफराज नहीं। कौन है? ये उसामा इसमें ना में- सुनीता, ये जो दो लोग हैं ना, उसामा ये आपकी में- हेल्प कर सकते हैं। उसामा में सलमान अली आगा। हसन अली तो नहीं है? फातिमा कुरैशी। शाहिद भाई बताएं आप। अगर उनकी गालें भर जाए। फकर को तो पहले, हाँ यार आप दोनों कैसे क्रिकेटर हो? आप क्रिकेटर नहीं पकड़ पा रहे यार। नहीं, देखो, हमें जो AI की समझ में आ रहा है ना, तस्वीरें दो नाम कैसी हैं? समझ में आ रहे हैं। ये उसामा क्रिकेटर मीर है और ना। हाँ, और ये- वो यही अपना आपको दोनों जो यादी। मसला वो नहीं देंगे। पहचान पा रहे तो आप सोचें कि ये AI जो ने उसामा कैसे मीर जो मुझे मेरा लग रहा है। दोस्त- उसामा मीर, उसामा हाँ जी, मीर। इस नाम के शदाब साथ आप तो नहीं, जाएंगे। शदाब। दिखाएं जी। शदाब है। उसामा मीर। बिल्कुल सही। कामी भाई तेज है। वेल डन यार, कामी कामी भाई बहुत तेज है। अच्छे। ये है, वेरी ऑब्वियस। कल आए थे ये तो मेरे फैमिली डॉक्टर लग रहे हैं। सीएम सिंध। सीएम सेन। कौन? क्या नाम शाह है? साहब, शाह साहब, शाह साहब। मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह। मुराद अली शाह साहब। नाम भूल गया आप? मुराद अली शाह साहब। वाकई? सुनीता एक यार आप बता दो प्लीज। ठीक है, मुराद अली शाह साहब के साथ चले जाते हैं, ये लेकिन भी- ये एआई की जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल नहीं ये अगर वही आगे ना तो ये तो लग रहे हैं। जाहिर है उनके शनाख्ती कार्ड की लग तो रहे हैं ना निशानी शायद नहीं वही। है। दिखाएं जी। नहीं, आप उनकी शक्ल देखें, उनकी देखें, कहीं से नहीं लग रहे। देख ले। कपड़े यहाँ पे सेम है जरा- ना? यहाँ पे मुझे थोड़ी ऊपर मुझे चली भी गई थी वो बस। नहीं है, मुझे भी डिफरेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता हमारे शो पे आने के लिए। Thank you. थैंक यू।